دیوبند قائم ہوا ہے، اس سے زیادہ حالات اس وقت میں خراب تھے، جہاں مسلمانوں کو اور خاص طور سے علماء کو دیکھا جاتا تھا یا کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا جاتا تھا، فوراً اس کو کڈنیپ کیا جاتا تھا، اس کو پکڑا جاتا تھا اور اسے کسی سزا کے مرحلے سے گزارا جاتا تھا۔ فاسسٹ حکومت، انگریز ظالم حکومت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نازک مرحلے میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کروایا اور ایسا روشن چراغ دیا کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے۔ تو آج حالات بے شک پرخطر ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہوش کے ناخن لیں، سوچیں، پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں کہ اس ملک میں ہم کیسے باعزت طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مسلمان کا کام کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس میں جتنے ہمارے برادران وطن رہتے ہوں، ہم اپنی خوشی کے موقع پر ان کو، چاہے ان کا رویہ ہمارے ساتھ میں کیسا بھی ہو یا ملک کے کسی حصے سے خبر کیسی بھی آ رہی ہو، لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے پرکھوں کے ان کے ساتھ میں تعلقات تھے، ہمیں بھی ان کو اس تعلقات کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، دلت ہو، مسلم ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی حیثیت کا ہو، لیکن ہمارے ساتھ میں تو ہمارا اپنا ہے، ہمارا دل اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، لیکن ہمارے لیے جو خطرات ہیں اس سے ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنا اور اب غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، ہوشیار رہ کر، خبردار رہ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ان نسلوں کو کوئی اچھا پیغام روزانہ دینے کی ضرورت ہے۔ روزانہ جہاں کہیں بیٹھیں وہاں اپنے دین کی بقا کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چرچا اور کوئی نہ کوئی تبصرہ ہمارا ہونا چاہیے۔ مضبوط پلاننگ کے ساتھ، اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ اب اس ملک میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ملک میں جتنے بھی ہیں یہ برسوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے قدم غلط رخ پر جا رہے ہیں اور جن کے ہاتھوں سے کچھ غلط کام ہو رہے ہیں، وہ ہو نہیں رہے، ان سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمیں انہی کے ساتھ میں رہنا ہے، اور انہی کے ساتھ میں رہنا ہے تو ان کو سکون پہنچا کر کے رہنا ہے۔ اور اگر اللہ ہی نہ کرے کوئی دوسرا وقت آ گیا ہے تو جو مرحلہ بھی ہوگا عزت کے ساتھ میں ہوگا۔ ذلت کے ساتھ رہنا تو مسلمان نے سیکھا ہی نہیں، حوصلے کے ساتھ رہنا ہے اور پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ میں رہنا ہے، اپنے حقوق کو سمجھ کر اور اپنے وطنی بھائیوں کے حقوق کو سمجھ کر اور پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے اس ملک سے جانا ہے۔ اسی گلی کی ہی خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ یہی کہیں، یہی رہنا ہے اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ میں رہنا ہے، لیکن اپنے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط ہو، اچھی منصوبہ بندی، اچھی پلاننگ کے ساتھ۔ اور سب سے بہتر پلاننگ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب بغیر تعلیم کے نہ رہنے دیں۔ تعلیم اچھی ہو، اور ویسے یہ علاقہ ہے راجستھان کا، یہ علاقہ شیخاوٹی کا علاقہ، یہ تعلیم میں اور ایجوکیشن میں سمجھدار علاقہ اور ذمہ دار علاقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ جہاں تک پہنچے ہیں اس سے زیادہ آگے آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ آج کا دور کہ اس میں اگر گریجویشن تک کوئی بچہ پہنچ گیا، ماسٹر ڈگری تک کوئی بچہ پہنچ گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کے دور میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کے دور میں۔ کم سے کم ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہمارے بچوں کے پاس میں ہونی چاہیے، اور کوئی تو ہو ایسا کہ جو آگے بڑھ کر کے IPS کے عہدے تک پہنچے، کوئی ہو جو کلیکٹر بن جائے۔ ایک علاقے میں ایک کلیکٹر بنتا ہے، پوری علاقے کی تصویر بدل جاتی ہے۔ جب باحیثیت ہیں اور اپنے بچوں کو پہنچا دیا ہے، 16-17 سال پڑھا دیا ہے، 5-6 سال اور پڑھا دیجیے، اور بچوں کا حوصلہ بڑھا کر کے اور ان کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اور معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ یہاں سنستھائیں اور یہاں تنظیمیں علاقے کے استر پر بہت ساری ہیں، تو اپنے فنڈ میں اس کو بھی شامل رکھیں۔ جیسے جمعیت علماء نے باقاعدہ اس کا فنڈ بنا رکھا ہے، جو بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں
اور گھر والوں کی استطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن کو بھی کمرشیل کر دیا گیا ہے آج کل کے دور میں، اور اس کے نام پر بھی بزنس ہو رہا ہے۔ تو جو نہ دے سکتے ہوں ڈونیشن چارج، جمعیت علماء اس کا جو چارج ادا کرتی ہے، تو اپنی جو یہاں کی سنستھائیں ہیں، یہاں کی تحریکیں ہیں، وہ ان گھروں کو چنیں کہ جن گھروں میں ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور جو پڑھ سکتے ہیں، ان بچوں کو اپنی نظروں میں رکھیں اور نظر میں رکھ کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فائنینشلی بھی ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہو، فیس کی ضرورت ہو، وہ بھی ان کو دیں اور اپنے بچوں کو آگے سے آگے بڑھائیں۔ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہمیں کچھ سوچ کر کے اور کچھ طے کر کے اٹھنا ہے، کچھ سوچ کر کے اٹھنا ہے اور کچھ طے کر کے اٹھنا ہے کہ ابھی جتنے حالات ہمارے پرخطر ہیں، آئندہ اس سے بھی زیادہ خطرناک آنے والا ہے، لیکن جتنے حوصلے سے ہم آج ہیں، اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ ہم کل رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمان کے لیے تو ہر حال میں عزت ہے اور ہر حال میں کامیابی ہے، تو ہمیں احساس ذمہ داری کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور اس ملک کی خوب حفاظت فرمائے، اور یہ جو اجلاس منعقد کیا گیا، دور دراز سے لوگ یہاں جمع ہوئے، حضرت والا اپنی پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے، اتنی عمدہ نظامت یہاں ہوئی، محترم نے کامیاب طریقے سے نظامت فرمائی، تلاوت بھی بڑی عمدہ کی گئی، نعت شریف بڑی اچھی پڑھی گئی، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ جتنی توقع تھی اتنی زیادہ توقع کے ساتھ آپ نے سنا ہے۔ تو آج کا یہ جلسہ اس اعتبار سے بہت زیادہ حوصلہ بڑھانے والا ہے کہ اب ہماری قوم سنجیدہ ہے۔ ہماری قوم کے بارے میں، مسلم قوم کے بارے میں عام طور پر یہ ہے کہ یہ قوم جذباتی بہت ہے، یہ قوم جذباتی بہت ہے، اس قوم میں جلد بازی بہت ہے، اس قوم میں صبر نہیں ہے، اس قوم میں پلاننگ نہیں ہے، لیکن آج کا یہ جو اتنی دیر کا ہمارا بیٹھنا ہے اور جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم بیٹھے اور سن رہے ہیں اور کچھ طے کر رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے اور ہمارے حوصلے بڑھا رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز سرخروئی اور کامیابی ہمیں ضرور حاصل ہو کر کے رہے گی۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے اور ظالم کے قدم کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر کے رک جاتے ہیں، وہ رکنے کا مرحلہ آ چکا ہے اور وہ انتہا کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔